السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کے ایپیسوڈ 77 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں سٹارٹ کریں، ایک ہی ریکویسٹ، سب بہت اچھا رسپانس دیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ 400 لائک اور 150 کامنٹ کا ٹارگیٹ ڈن کریں۔ بہت چھوٹا ٹارگیٹ دیتی ہوں یار، وہ بھی آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اچھا یار فیل بڑا ہوتا ہے، لیکن خیر چلیں۔ شام کا سایہ اپنی تمام سختی کے ساتھ شہر پر پھیلا ہوا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، کہیں دور کوئی کتا بھونک رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی ویرانی کو چیرتا ہوا سلطان نور اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اسی ویرانی کو چیرتا ہوا سلطان نور کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، نور اس کے سینے سے لگی بے حس سی پڑی تھی۔ اس کی سانسیں اتنی دھیمی ہو چکی تھیں کہ لگتا تھا شاید اگلے لمحے مکمل خاموشی چھا جائے۔ سلطان کے وجود میں جیسے کوئی بجلی سی دوڑ گئی۔ نور پلیز ایسے خاموش مت رہیں، پلیز آنکھیں کھولیں، کچھ کہو ہم سے۔ اس کی آواز بھاری اور دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں خوف چھپا ہوا تھا۔ اس کا اپنا ہاتھ بری طرح زخمی تھا، زخم گہرا تھا، تازہ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کی آستینیں بھیگ چکی تھیں، مگر نور کی حالت نے اس کے اندر ایسے جذبات جگا دیے تھے کہ اسے اپنے درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک ہی بات گونج رہی تھی، نور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچا تو گاڑی کی کھڑکی میں اپنا ہی چہرہ نظر آیا، پسینہ، مٹی، خون اور خوف، مگر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ حیرت انگیز قوت سے زخمی ہاتھ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی، مگر اس نے ہونٹ کاٹ لیے، ضبط کیا اور نور کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کر سیٹ کو ایڈجسٹ کرکے سیٹ بیلٹ لگا دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا، نور کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ سلطان نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھاما۔ نور میری بات سنیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اس کی آواز اس بار ٹوٹ چکی تھی، نور کے ہونٹوں میں جنبش تک نہ ہوئی، وہ خاموش تھی، بالکل ساکن۔ سلطان کے اندر سے ایک آہ سی نکلی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے پوروں سے اس کی اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی پلکیں چھوئیں، جیسے یوں چھونے سے وہ جاگ جائے گی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو زخمی ہاتھ کی انگلیاں لرز گئیں۔ اس نے اسٹیئرنگ کو پکڑا تو ایک چیخ سی دل میں اٹھی، مگر وہ راز کی طرح ہونٹوں میں دبا گیا۔ اس نے گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر ڈال دی۔ اندر گاڑی میں صرف نور کی کمزور سانسوں کی آواز تھی اور سلطان کے دل کی بے ترتیب دھڑکن۔ نور آپ جانتی ہو نا ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پلیز آنکھیں کھولیں، ہمارے ساتھ ایسا مت کریں، ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ اسے دیکھتا رہا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، خون اس کے بازو اور کندھوں سے بہہ کر اس کے ہاتھ کی پشت سے گزر کر اسٹیئرنگ پر پھیل رہا تھا۔ نور کی سانس ایک لمحے کے لیے اور ہلکی ہوئی تو سلطان کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ نور
اس نے گاڑی روکنے تک کی زحمت نہ کی، ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو تھام کر اسے سیدھا کیا۔ سانس کچھ نہیں، سنیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، ہمارے لیے، ہمارے بچے کے لیے، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، بس 2 منٹ، 2 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ مگر جب کوئی اپنے سب سے عزیز کے لیے ڈرتا ہے تو ہر منٹ گھنٹہ لگتا ہے۔ اس کی اپنی سانسیں بے ترتیب تھیں، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر، دوسرا نور پر رکھا ہوا تھا۔ ہر چند سیکنڈ بعد وہ اس کے چہرے کو دیکھتا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ وہ آسانی سے ٹوٹنے والا آدمی نہیں تھا، مگر نور کے لیے اس کا دل ویسے ہی کمزور ہو جاتا تھا جیسے کسی بچے کا۔ یا اللہ، پلیز پلیز ہماری نور اور ہمارے بچے کو بچا لینا، ہم ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے روتے ہوئے اللہ سے دل میں دعا کی۔ ہاسپٹل کی بلڈنگ دور سے نظر آئی تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے امید جاگی، مگر خوف غالب رہا۔ وہ ہاسپٹل کے راستے سے ہی لائٹ اور ہارن پر ہاتھ رکھتا ہوا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کا زخمی ہاتھ اب سن ہو چکا تھا، مگر وہ درد کو نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ایمرجنسی کے سامنے رکی، وہ باہر نکلا، نور کو بازوؤں میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا ایمرجنسی کی طرف گیا۔ اس کے قدم اس بار پہلے سے زیادہ لرز رہے تھے، مگر اس نے نور کو ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیلا نہیں پڑنے دیا۔ ڈاکٹر، کسی کو بلاؤ پلیز، ہماری بیوی، وہ بیہوش ہے، سانس کمزور ہے۔ اس کی آواز میں اتنی بے قراری تھی کہ نرس فوراً اس کی طرف بھاگی۔ اس کی حالت دیکھتے انہوں نے ایک دم اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ نور، ہم یہیں ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز اس کے پیچھے چلتی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ گونج رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنیوں نے سلطان کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، نور کی بے جان سی پڑی صورت۔ نرسوں نے اسے اسٹریچر پر لٹا کر اندر لے جانا چاہا، مگر سلطان کا ہاتھ خود بخود بڑھ کر نور کے ہاتھ پر آ گیا۔ ہم ساتھ چلیں گے، پلیز ہمیں روکیں نہیں۔ اس کی آواز میں وہ گرج نہیں تھی جس سے سب ڈرتے تھے، بلکہ ایک بے بس التجا تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اسٹریچر کو وارڈ میں داخل کیا۔ مشینیں، لائٹس، ہلچل، ہر چیز ایک دھن کی طرح سلطان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جیسے اس کی جان بھی ساتھ ہی نکل گئی۔ سر پلیز باہر انتظار کریں، ہمیں فوراً چیک اپ کرنا ہوگا، نرس نے نرمی سے کہا۔ سلطان نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر اس کی نظریں دروازے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ نور، ہم باہر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید وہ خود بھی نہ سن پایا ہو۔ دروازہ بند ہوتے ہی سلطان بے قراری کے عالم میں دیوار سے ہٹ گیا۔ پہلی بار اس طاقتور آدمی نے اپنی سانسوں پر قابو کھوتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کا درد اب شدت سے محسوس ہو رہا تھا، خون اس کی انگلیوں سے ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا۔ نرس نے اسے دیکھا تو فوراً قریب آئی۔ سر، آپ کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ نرس نے پوچھا۔ گولیاں لگی ہیں، اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔
تو سر آپ اپنا علاج کروائیں، نرس نے پریشان ہو کر کہا۔ ہمارے ہاتھ کو کا کوئی مسئلہ نہیں، نور کی خبر بتائیں ہمیں، اس نے بے چینی سے کہا، جیسے اسے اپنی تکلیف اہم ہی نہیں لگ رہی تھی۔ سر آپ کی وائف کو ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز اپنے زخم کو دیکھیں، نرس نے پریشان ہو کر کہا۔ کیونکہ سلطان کا خون کافی بہہ چکا تھا، ہاسپٹل کا سفید فرش اس کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی، نور کے بغیر وہ لڑ بھی نہیں سکتا تھا، اسے ہوش میں آنا ہی ہوگا، اسی لیے وہ آہستہ سے سر ہلا کر نرس کے ساتھ چل دیا۔ نرس نے اس کے ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے جب کپڑا رکھا تو سلطان کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ زخم بہت گہرا تھا، گولیاں اس کے بازو اور اس کے کندھا چیر کر نکل گئی تھی۔ سر زخم بہت گہرا ہے، اس کو میں نہیں بلکہ ڈاکٹر ہی دیکھیں گے، نرس نے اس کے بازو اور کندھے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دو، ضروری نہیں، نور ٹھیک ہے نا؟ وہ اب صحیح سے سانس، درد کی شدت سے اس سے بولا نہیں گیا، اس کی بات گلے میں اٹک گئی۔ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ پلیز ریلیکس رہیں۔ ریلیکس؟ کیسے ریلیکس رہیں؟ ہماری بیوی، ہمارے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ دل کی دھڑکن سیدھی سینے سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ اس نے بار بار نگاہ دروازے پر ڈالنا شروع کر دی۔ ہر بار جب دروازہ ذرا سا ہلتا، سلطان سیدھا ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ آخر کار دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، نور کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا بچہ، وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں خوف، بے چینی، بے بسی سب کچھ تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ سلطان صاحب، آپ کی وائف کو بہت شدید شاک لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ایک دم ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، آپ وہ نوبت آنے سے پہلے ہی انہیں ہاسپٹل لے آئیں، ورنہ پریگنینسی میں نروس بریک ڈاؤن ہونا ماں اور بچہ دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ مگر ابھی بھی، ڈاکٹر نے کہہ کر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر کیا؟ سلطان آگے بڑھ کر تقریباً چیخ پڑا۔ انہیں لائٹ بلیڈنگ ہوئی ہے، ابھی ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب ان کو بلیڈنگ نہ ہو، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ہمیں پریگنینسی ٹرمینیٹ کرنی پڑے گی، ڈاکٹر نے کہا تو سلطان کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ نہیں، پلیز، آپ اپنی پوری کوشش کیجیے گا، ہمیں ہمارا بچہ، ہماری بیوی دونوں سلامت چاہیے، سلطان روتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر اس کی حالت بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی تھی، ایسا لگا یہ سن کر اس کا دل پھٹ جائے گا، اس کا بچہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے کندھے کی حالت دیکھ کر وہ شاک رہ گئے۔ آپ کو گولیاں لگی ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز آپ چلیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نرس اور ایک جونیئر ڈاکٹر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے پھر سلطان کا علاج کیا، اس کے زخم کی صفائی کر کے اس کی پٹی کی، خون کافی بہہ چکا تھا، فی الحال اسے دوائیاں دے کر نیند کا انجیکشن لگا کر لٹا دیا گیا تھا۔ نیند میں بھی اس کے ذہن پر نور اور اس کا بچہ سوار تھا، اسے اپنی تکلیف کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے بھی اس نے اللہ سے اپنی بیوی، اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کی تھی۔
شام کے قریب 5 بج رہے تھے۔ کرن کیفے میں بیٹھی حدید کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آئے ہوئے قریب 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ سیدھا کوٹ سے کیفے میں آئی تھی۔ یہاں بیٹھی وہ اسے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ اس نے ایک کپل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ساتھ جینے بڑھنے کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور کیا؟ اب وہ بات الگ ہے، دونوں میں سے کوئی اس بات کو نبھائے نہ۔ اس نے تلخی سے سوچا، پھر اس کی نظر اپنے دائیں جانب بیٹھی ایک لڑکیوں کے گروپ پر پڑی۔ اس ٹیبل پر 6-7 لڑکیوں کا گروپ بیٹھا تھا۔ لڑکیاں آپس میں کتنی خوش ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھی وہاں بیٹھے ایک ایک شخص کو دیکھتی جج کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر کیفے کے دروازے سے اندر آتے حدید پر پڑی۔ آج اس نے بیبی بلو کلر کی سلم فٹ شرٹ اور براؤن کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ آستین ہر بار کی طرح کونیوں تک فولڈ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کرن کو دیکھنا چاہا، پھر اس پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا جب کرن کو اپنے پاس بیٹھی لڑکیوں میں سے کسی کی آواز سنائی دی، "واؤ، ہی از سو ہینڈسم!" کرن کو اس کی آواز بخوبی آئی تھی، لیکن اسے لگا شاید وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو، اور یہ اسکائی بلو کلر اس پر کتنا سوٹ کر رہا ہے۔ دوسری نے تبصرہ کیا، "وہ بیبی بلو کلر ہے، بیوقوف!" تیسری لڑکی نے اس کی غلطی کو سدھارا۔ کرن کو اب یقین آ گیا کہ وہ لڑکیاں حدید کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اس نے پلٹ کر ان لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ ان سب کی نظر حدید پر تھی۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ "Look at his personality. He is perfect. Like a dream man." ایک لڑکی تو باقاعدہ اسے دیکھتے آہیں بھرتے ہوئے بولی۔ حدید چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کرن کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے کرن کو دیکھا جس کی نظریں لڑکیوں پر تھی، پھر اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا جس کی نظر اس پر تھی۔ اس نے پھر کرن کو دیکھا اور پھر ان لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مبہم سا تبسم بکھرا تھا۔ "ہائے!" ایک لڑکی نے تو باقاعدہ اس کے دیکھنے پر اسے ہاتھ کے اشارے سے ہائے کہا، جس پر حدید مبہم سا مسکرا دیا۔ کرن نے اس لڑکی کو ہائے کرتے دیکھ لیا تھا۔ ایک دم اس نے حدید کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے حدید کو دیکھا اور اس کے مسکرانے پر کرن کے دل میں آگ سی لگی تھی، آنکھوں میں کچھ سلگا تھا۔ "السلام علیکم!" اس کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے کرن نے چبا چبا کر سلام کیا۔ "ہاں، وعلیکم السلام!" حدید نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سلام کرنے کے بعد کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ حدید اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ "کیوں بلایا تھا مجھے؟ کوئی خاص کام تھا؟" حدید نے پوچھا۔ "جی، وہ میں آپ سے سوری کہنا چاہتی تھی۔ میں نے جو کل آپ کے ساتھ کیا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کل بھی آپ سے سوری کہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے میں آپ سے دوبارہ سوری کر رہی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر ایک دوسرے میں پیوست کیے نظریں جھکائے بولی تھی۔ گھنیری پلکوں کی زیادہ آرزوؤں پر سایہ افکن تھی۔ حدید نے اس کے جھکے سر کو بڑی غور سے دیکھا۔ ٹھنڈ کے باعث اس کی ناک اور اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔
کرن نظریں جھکائے اس کے کچھ کہنے کی منتظر تھی، لیکن وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے گھنیری پلکوں کی چادر اٹھا کر حدید کو دیکھا، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے دائیں ہاتھ کی کونی کرسی کے ہینڈل پر رکھے اپنے ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے اسے دیکھنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ ہو، یا ایسے جیسے وہ یہاں آیا ہی اسے دیکھنے تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر کرن کو بڑا عجیب لگا۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، باقی کوئی تو نہیں، لیکن وہ لڑکیاں انہیں ہی دیکھ رہی تھیں، اور ان میں بھی صرف حدید کو۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس کی خاموشی پر بالآخر اسے ہی بولنا پڑا۔ کیا بولوں؟ حدید نے پوچھا۔ میں نے آپ سے سوری کہا ہے، اس کے جواب میں کچھ تو کہیں گے۔ کرن کو اس کے اس طرح انجان بننے پر غصہ آیا۔ اٹس اوکے، حدید نے کہا۔ ناراضگی ختم ہو گئی؟ اس نے حدید کے اٹس اوکے کہنے پر پوچھا۔ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ حدید نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر مردانہ انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر کرن سٹ پٹا گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر حدید نے اس کی معافی مانگنے پر سوال کیا کہ اس نے کیا سوچ کر معافی مانگی یا اسے کس بات کا احساس ہوا، تو وہ کیا جواب دے گی۔ بولو، کیا تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ حدید نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، اس لیے سوری کہہ رہی ہوں۔ کیوں؟ حدید نے کہا تو کرن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کیوں کا مطلب اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے میرا مطلب ہے، شوہر تم مجھے اپنا مانتی نہیں ہو، ہمارے درمیان ایسا کوئی کنیکشن بھی نہیں کہ میں اگر تم سے بات نہ کروں تو تمہیں فرق پڑے، تو پھر سوری کا کیا جواز بنتا ہے؟ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، بات ختم، حدید نے بڑے سکون سے کہا۔ لیکن اس کا یہ سکون کرن کا سکون درہم برہم کر گیا۔ اسے لگا جیسے حدید عزت کے دائرے میں رہ کر اسے آئینہ دکھا رہا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ کو لگتا ہے آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ صحیح تھا، وہ صحیح ہے؟ آپ اپنی اس حرکت کی جسٹیفیکیشن کیسے دیں گے؟ آپ نے زبردستی بنا میری مرضی کے مجھ سے نکاح کیا ہے، محبت تو آپ بھی مجھ سے نہیں کرتے، پھر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ؟ ایمانداری سے بتائیے گا، یہ کرتے ہوئے ایک بار سوچا تھا کہ مجھ پر کیا گزرے گی، یا ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے ایک بار یہ سوچا تھا کہ اس کا بیکلش کیا ہوگا؟ حیرت کی بات ہے، زیادتی بھی میرے ساتھ ہوئی، اور امید بھی مجھ سے ہی کی گئی کہ میں اپنے ساتھ کی ہوئی اس زیادتی کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لڑکی ہوں، مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے زبردستی مجھے اپنے نکاح میں لے لیا، میرے سارے حقوق اپنے نام کرا لیے۔ میرے ماں باپ نے ایک بار نہیں سوچا کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس پر کیا گزرے گی۔ آپ کو پتہ ہے، میرے بھائی اپنی پسند سے شادی کریں گے، اور میرے ماں باپ بہت خوش ہیں، میں بھی بہت خوش ہوں اپنے بھائی کے لیے۔ ان کا حق ہے زندگی کی خوشیوں پر، اور ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں، لیکن کیا میری باری پر میرے ماں باپ کو نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، میرے ماں باپ تو جہاں کہتے میں وہاں ان کی خوشی کے لیے سرخم کر دیتی۔ مجھے آپ سے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، بس مجھے آپ سے کچھ ایشوز تھے،
آپ کو ہماری پہلی ملاقات یاد ہوگی، اس کے بعد کی ہر ملاقات یاد ہوگی۔ میری اور آپ کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم دو مختلف لوگ ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ میں پلے۔ ہمارے بیچ کچھ بھی تو کامن نہیں ہے۔ پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ اس کے ایٹیٹیوڈ کہنے پر حدید نے بھیوسی کوڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں کیا ایٹیٹیوڈ دکھایا؟ حدید نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کرن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ رہو گی؟ تھوڑی دیر بعد اس خاموشی کو حدید کی گمبھیر آواز نے توڑا۔ کرن اب بھی خاموش رہی۔ خاموشی کا مطلب ہمارے یہاں ہاں ہوتا ہے میڈم۔ حدید نے مبہم سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا تو کرن نے پلکوں کے چلمن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ لمحے بھر سے زیادہ اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ پائی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ پلکیں جھکا لی۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ تمہارے جتنے ڈاؤٹس تھے میرے بارے میں انہیں کلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں تمہاری بھی غلطی ہے، حدید نے کہا تو کرن نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا چائلڈش بیہیویئر نے مجھے تم سے بات کرنے سے روک دیا۔ مجھے لگا تم سے بات کروں گا تو تمہیں سمجھاؤں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، وہی کرتی ہو جو تمہیں کرنا ہوتا ہے۔ میرے سمجھانے سے یا میرے کچھ بھی کہنے سے تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ ہے مجھے تمہاری طرف اس رشتے کی کشش کھینچتی ہے۔ میں تمہارے بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ کچھ بات ہوتی ہے تو دل کرتا ہے تم سے شیئر کروں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تم سے اپنے پورے دن کا روٹین شیئر کروں، تم سے تمہارے دن کا روٹین پوچھوں۔ میں تو شاید اس رشتے میں تھوڑا آگے بڑھ چکا ہوں، لیکن تم ابھی بھی وہیں کھڑی ہو۔ کرن، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن یقین کرو شوہر میں بہت اچھا بن کر دکھاؤں گا۔ اور ویسے بھی تمہارے معاملے میں میں خود کو تھوڑا مختلف پاتا ہوں، اور یہ بات میرے ماں باپ بھی کہنے لگے ہیں۔ حدید کا ٹھہرا ہوا لہجہ کرن کو اس کی ساری باتیں بڑی غور سے سننے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی ایک ایک بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بے حد آہستہ بات کر رہے تھے، اتنا کہ آس پاس کسی کو بھی ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تم نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی، میں تمہیں اس شرط پر معاف کروں گا جب تم مجھے میرے کیے کی معافی دو گی۔ I'm sorry کرن، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حدید نے آہستہ سے ٹیبل پر رکھے اس کے منہ میں ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب کرن نے اس کے لمس کو دل سے محسوس کیا تھا۔ حدید کے لمس پر ایک دم اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اتنی ٹھنڈی میں بھی اس کی چمکتی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے، ہتھیلیاں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ کیا ہوا؟ ہتھیلیوں میں نمی محسوس کرتے حدید نے اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیاں اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا آہستہ سے پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کرن کے چہرے پر ایک رنگ آ کر ٹھہر گیا۔ زندگی میں پہلی بار
وہ کسی مرد کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے حدید نے اسے جتنی بار چھوا، ایک بار بھی اسے کبھی اس کے لمس کا احساس اپنے وجود سے آگے محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے حدید کا لمس اپنے دل میں، اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بدگمانی کی تھوڑی دھند چھٹی تو آنکھوں کے سامنے پڑا سیاہ پردہ بھی ہٹ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر حدید کو دیکھا۔ اس نے آج سے پہلے حدید کو کبھی اتنی غور سے نہیں دیکھا تھا، یہ شاید اس نے اسے دیکھتے ہوئے کبھی کچھ محسوس کیا نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، اس کے بال، اس کی پرسنالٹی واقعی نظر انداز کیے جانے قابل تو نہیں تھی، پھر اس نے کیسے اسے نظر انداز کر دیا؟ جب تک وہ نامحرم تھا، جب تک تو صحیح سمجھ آتی ہے، لیکن محرم بننے کے بعد بھی اس نے کیسے اسے نظر انداز کر دیا؟ اس کے چہرے کے ایک نقوش کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا، کرن اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ حدیث لکھا گیا۔ حدید کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری۔ کرن اسے دیکھنے میں اتنی محور تھی کہ اسے حدید کے ہونٹوں پر ناچتی شرارتی دلکش مسکراہٹ بھی نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا اس سے پہلے مجھے نہیں دیکھا؟ حدید نے جھک کر آہستہ سے پوچھا تو کرن جیسے ٹرانس کی کیفیت سے نکلی۔ حدید کے ہونٹوں پر ناچتی مسکراہٹ کو دیکھتے اس نے ایک دم اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کی نظر اپنا ہاتھ تھامے حدید کے مضبوط ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کی نظر حدید کے فور آرمز پر اٹک گئی۔ اس کے فور آرمز پر ابھرتی نیلی رگیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ اتنے اٹریکٹیو تھے کہ کرن نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے فور آرمز کو دیکھا۔ شاید اسی لیے اپنی شرٹ ہمیشہ کہنی تک فولڈ کیے رکھتے ہیں تاکہ ان کے فور آرمز دکھیں۔ لڑکیاں انہی سے تو اٹریکٹ ہوتی ہیں جیسے یہ لڑکیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے دوبارہ ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جن میں سے ایک دو لڑکیاں ابھی بھی گاہے بگاہے حدید کو دیکھ رہی تھیں۔ بدگمانی کی دھند چھٹی تو ملکیت کا احساس دل میں جاگتے ہی اسے جلن کا احساس ہوا۔ اس سے نظریں ہٹا کر اس نے دوبارہ حدید کو دیکھا اور ایک دم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ اس کے اس طرح ہاتھ کھینچنے پر حدید نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سینے پر ہاتھ باندھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ حدید لمحے بھر کو حیران رہ گیا۔ ابھی تو بالکل نارمل تھی، اب کیا ہوا؟ کرن بتاؤ کیا ہوا؟ حدید نے پیار اور بے حد نرمی سے پوچھا۔ اس کے لہجے کی نرمی پر کرن نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں آرڈر کر آتی ہوں۔ لے کر آتی ہوں۔ اس کیفے میں سیلف سروس تھی۔ تم کیوں جاؤ گی؟ بیٹھو میں جاتا ہوں، کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چل دیا۔ اس کے جاتے ہی کرن نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ دو لڑکیاں ابھی بھی حدید کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد حدید کافی کے ساتھ برگر اور تمام چیزیں لے آیا۔ لیجیے۔ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے حدید نے کہا۔ تھینک یو۔ کرن نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جب تک انہوں نے کھانا کھایا
تب تک وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ کرن خاموشی سے سر جھکائے کھا رہی تھی، جبکہ حدید گاہیں بگاہیں اس پر نظر ڈال کر مسکرا دیتا۔ چلیں؟ ٹیچر سے ہاتھ اور ہونٹوں کے کونے صاف کرتے ہوئے کرن نے پوچھا۔ جی چلیں، حدید نے کہا، اور دونوں اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ ایک منٹ، میں کچھ بھول گئی ہوں، کیفے سے باہر نکلتے ہی کرن نے کہا۔ کیا؟ حدید نے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے اندر چلی گئی۔ حدید اس کے اس طرح جانے پر کندھے اچکا گیا۔ ایکسکیوز می، اندر آ کر کرن انہی لڑکیوں کے ٹیبل کے پاس آ کر بولی۔ یس، ایک لڑکی نے کہا۔ آپ میرے ہسبینڈ کو اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی کے ہسبینڈ کو اس طرح دیکھتے ہوئے، کرن نے ان دو لڑکیوں سے کہا جو مسلسل حدید کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ تمہارے ہسبینڈ ہیں؟ اس لڑکی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یس، ہی از مائی ہسبینڈ، کرن نے کہا۔ بہت ہینڈسم ہے، بچا کر رکھیے گا، اس لڑکی نے آنکھ مار کر کہا تو کرن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اس لڑکی کو دیکھتی رہی، پھر دانت بھینچ کر بولی۔ میں تو اپنے ہسبینڈ کو بچا کر رکھوں گی، آپ بھی اپنی نظروں کو سنبھال کر رکھیے گا، ہر جگہ مت پھسلنے دیں، کہہ کر کرن جانے لگی۔ یار تمہارا ہسبینڈ چیز ہی ایسا ہے کہ اس پر نظر آپ پھسل گئی، دوسری نے ہنستے ہوئے کہا تو کرن نے پلٹ کر اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ ساری لڑکیاں ہنس رہی تھیں، بدتمیز نہ ہو تو۔ دانت بھینچ کر کہتے ہوئے کرن وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا؟ اس کو غصے میں باہر آتا دیکھ کر حدید نے پوچھا، جو وہیں کھڑا ابھی بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ گئے نہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ حدید اس کے غصہ کرنے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تو ٹھیک تھی، ایک دم کیا ہوا؟ اس نے خود سے کہا، پھر سر جھٹک کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا جو سرخ ہو رہا تھا۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ حدید نے جھک کر پوچھا۔ جی۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ وہ اس پر غلط غصہ کر رہی ہے۔ پھر غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسے ہی بس، اس نے بات ٹالی۔ چلیں، حدید نے کہا۔ آپ جائیں، میں اوپر بک کر لوں گی، کرن نے کہا۔ اپنے شوہر کی گاڑی ہوتے ہوئے تم کیب سے جاؤ گی، حدید نے کہا تو کرن نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر حدید نے آئی برو اٹھا کر اشارے سے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی تو حدید نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ یہ وہی گاڑی ہے میڈم جس کا آپ نے دیا پاچا کیا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ حدید نے ہنس کر پوچھا تو کرن نے مسکرا کر اپنا سر جھکا لیا۔ حدید نے اس کی نازک ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کرن نے ایک بار پھر اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنے نازک ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے۔ کیسا استحقاق تھا اس کے انداز میں، پہلی بار اسے حدید کے ساتھ چلنا، اس کا ہاتھ میں ہاتھ تھامنا اچھا لگا تو مسکراتی اور سر جھکا کر اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ شہریار بدحواس حالت میں ریسیپشن پر آ کر بولا۔ وہ کسی کام سے مسلسل سلطان کو فون کر رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک نرس جو بار بار آ کر سلطان کا چیک اپ کر رہی تھی، اس کے مسلسل بجتے فون پر آخرکار اس نے فون اٹھا کر سامنے والے کو بتایا کہ جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ہے، ان کو گولیاں لگی ہیں، بس اتنا سننا تھا اور شہریار کے
पैरों के तले जमीन खिसक गई। ओके, पैरों तले होता है ऐसे। इसने किस तरह नर्स से इस हॉस्पिटल का नाम और पता पूछा था, ये बस वही जानता था, और किस तरह वो मेंशन से इस हॉस्पिटल तक पहुंचा था ये भी इसके अलावा कोई नहीं जानता। सर, आपके भाई इमरजेंसी वार्ड में हैं। सुल्तान के बारे में पूछने पर पीछे खड़े वार्ड बॉय ने कहा तो शहरयार ने पलट कर इसे देखा। कहाँ पर है इमरजेंसी वार्ड? इसने लड़खड़ाते लहजे में पूछा। सर, सामने से राइट, वार्ड बॉय ने कहा तो शहरयार भागता हुआ इस तरफ चला गया। इमरजेंसी वार्ड में आकर इसने सुल्तान को देखा तो उसके कदम वहीं जामिद हो गए। वो आंखें बंद किए हुए लेटा था, बेहोश था। ये इसे नहीं वो आंखें बंद किए हुए लेटा था, बेहोश था, या इसे नींद का इंजेक्शन लगाया गया था, इसे नहीं पता था। कुछ लम्हे वो यूं ही इसे देखता रहा। आंसू पहले से ज्यादा रवां हुए। फिर अगले ही लम्हे वो इस तक पहुंचकर इसका चेहरा हाथों के प्यालों में थाम कर रो रहा था। सुल्तान, सुल्तान, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? इसके गालों को थपथपाते हुए शहरयार ने रोते हुए कहा, सर, पेशेंट को नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। कुछ दूरी पर खड़ी नर्स ने शहरयार से कहा, क्या हुआ इसे? कैसे लगी मेरे भाई को गोली? कौन लाया है इसे यहाँ? किसने पलटकर नर्स से पूछा। सर, ये खुद आए थे अपनी वाइफ को लेकर, नर्स ने कहा तो शहरयार को हैरत का शदीद झटका लगा। वाइफ? कहाँ पर है इनकी वाइफ? इसने नर्स के पास आकर बेचैनी से पूछा। सर, वो आईसीयू में है। क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? शहरयार ने आंखें रगड़ते हुए पूछा। ये तो हमें नहीं पता सर, बस इनकी वाइफ शॉक की हालत में है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, साथ ही साथ इन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। वो प्रेग्नेंट हैं, इसकी वजह से इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, और सर को गोलियां लगी थी। डॉक्टर ने इनका इलाज करके इन्हें दवाइयां देकर इन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया है ताकि इन्हें कुछ सुकून हो, क्योंकि ये तो अपनी बीवी के आगे कुछ देख ही नहीं रहे थे, अपने जख्म को भी नहीं। नर्स ने कहा तो शहरयार अपना सर थाम कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या हो गया था? क्या हुआ था इनके साथ? नूर घर से कब निकली? वो सर हाथों में थामे सोच रहा था। इसको एकदम घबराहट लाहक हुई। इसने अपना फ़ोन निकाला और मुज़रा बेगम को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता दी। नूर और सुल्तान की हालत का सुनकर वो खड़े से गिर गई थी। रिबाल इनके पास ही मौजूद था। इसने एकदम इन्हें संभाला। अभी क्या हुआ? रिबाल ने इन्हें सोफे पर बैठाते हुए पूछा। नूर, सुल्तान इनसे कहा नहीं गया। इनकी सांस फूलने लगी, आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहने लगी। किसका फ़ोन था? इसने मुज़रा बेगम के हाथ से फ़ोन लेकर देखा। शहरयार का कॉल था। इसने कॉल बैक किया और शहरयार ने जो बताया वो रिबाल के आसान ख़ता कर गया। कौन से हॉस्पिटल में है? इसने खुद को संभालते हुए कहा। शहरयार ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताया। हम भी आ रहे हैं, रिबाल ने कहा और मुस्ना बेगम को लेकर घर से निकल गया। रास्ते में इसने आफरीदी साहब को बैंक से पिक कर लिया था। वो पूछते रहे कि हुआ क्या है, लेकिन रिबाल ने इन्हें फौरी तौर पर यही बताया कि नूर और सुल्तान भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटे से एक्सीडेंट का सुनकर ही इनको पसीने आने लगे थे। इन्होंने अपने
سینے کو مسئلہ، میری نور ٹھیک ہے نا؟ سلطان ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے پوچھا۔ ابو دونوں ٹھیک ہیں، پلیز آپ سنبھالیں خود کو۔ ربال نے ان کی حالت کے مد نظر ہی انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اور مزنہ بیگم کو بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ پورے راستے وہ دونوں اپنے دونوں بچوں کے لیے دعائیں کرتے گئے۔ نور کی حالت کا سوچ سوچ کر آفریدی صاحب کی تو جان نکل رہی تھی، جان بستی تھی ان کی نور میں۔ اس کو خروش تک آتی تھی تو انہیں لگتا تھا جیسے وہ خروش ان کے دل کا زخم بنی ہو۔ پتہ نہیں میرے بچے کی کیا حالت ہوگی، وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے اور وہاں کا نظارہ دیکھ کر تو آفریدی صاحب کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نور ICU میں تھی، سلطان ایمرجنسی وارڈ میں تھا، اسے گولیاں لگی تھیں، ان کی بیٹی کے بچے کی جان خطرے میں تھی۔ ہوا کیا ہے؟ آفریدی صاحب نے شہریار سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا انکل، شہریار نے روتے ہوئے کہا۔ سلطان کو دیکھ دیکھ کر اس کو لگ رہا تھا جیسے اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ بھی مر جائے گا۔ ربال الگ پریشان ہوا تھا۔ سلطان سے اس کو دلی لگاؤ تھا، اس کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور نور اس کی بہن، اس کو دیکھ کر ربال کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ لیکن اسے ہمت رکھنی تھی، اپنے ماں باپ کو سنبھالنا تھا، اگر وہ بھی ٹوٹ جاتا تو پھر انہیں کون سنبھالتا؟ وہ سب کوریڈور میں بیٹھے ان دونوں کے لیے دعا گو تھے۔ قریب 2 گھنٹے بعد سلطان کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے نور کا پوچھا۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے اپنے سینے میں بھیج کر بچوں کی طرح رو دیا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے الگ ہو کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر شہریار نے بے تابی سے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم ڈاکٹر سے پوچھو ہماری نور کیسی ہے، ہمارا بچہ وہ کیسا ہے؟ سلطان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہوش میں آنے پر ڈاکٹر اسے دیکھنے آئے تھے۔ ڈاکٹر ہماری بیوی، ہمارا بچہ؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، لہجے میں پوری زندگی کی تھکن سما گئی تھی۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے اور آپ کا بچہ بھی، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہے، بلیڈنگ بھی رک گئی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سلطان کے دل پر مرہم کی طرح پڑا۔ باقی سب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ سب سلطان سے مل کر اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ مزنہ بیگم تو باقاعدہ اسے خود سے لگا کر بہت روئی تھی۔ خود سلطان بھی ان کے سینے سے لگ کر سسک پڑا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو کھونے کا احساس اسے یہ باور کرا گیا تھا کہ وہ دونوں اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہیں، وہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس وقت وہ نور سے ناراض بھی ہو رہا تھا، شاید اسے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اتنی بے وقوفانہ حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اسے اپنے بچے کا، اپنی جان کا کوئی خیال نہیں تھا؟ اس نے دل میں سوچا اور اس کے دل میں نور کے لیے ناراضگی اتر آئی۔ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، لیکن بیٹا یہ پتہ ہوا کیا تھا؟ آفریدی صاحب نے پوچھا تو سلطان انہیں ساری بات بتا گیا۔
او گاڈ! نور کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں گھر پر تھا، اگر اسے جانا تھا تو مجھے لے کر جاتی۔ شہریار نے سر کو پکڑتے ہوئے کہا۔ شہریار کی بات پر سلطان نے اسے دیکھا، دل میں نور کے لیے ناراضگی اور بڑھی۔ اللہ نے انہیں ان کے انجام کو پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں بھی آگے اور امتحانوں سے بچائے۔ مزرہ بیگم نے سلطان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی مگر وہ پلکیں جھپک کر اس سے چھپا گیا۔ ہمیں نور سے ملنا ہے، اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ جی، لیکن زیادہ بات نہ کریں، انہیں آرام چاہیے۔ سلطان نے قدم ایسے اٹھائے جیسے روح بار بار روک رہی ہو۔ وہ ایمرجنسی وارڈ سے اٹھ کر ICU میں آیا۔ دروازہ کھلا، کمرے کی نرم گرم ہوا سلطان کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اس کی نظر صرف بستر پر لیٹی نور پر جا ٹکی۔ نور کی آنکھیں بند تھیں مگر سانس اب مستحکم تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرہ ایک دم اتر گیا تھا۔ سلطان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا۔ اپنے زخم کو بھول کر وہ نور کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گیا۔ نور! آہستہ سے اسے پکارا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ نور کی پلکیں بہت آہستہ اٹھیں۔ اس کی نظر دھندلی تھی مگر لمحے بھر بعد وہ صاف ہو گئی اور اس نے سلطان کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں کے کونوں سے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہونے لگے۔ سلطان کا دل جیسے پھر سے دھڑک اٹھا۔ سلطان نے سر جھکا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آواز رکتی ہوئی نکلی۔ نور! اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا، ہم زندہ نہیں رہتے۔ رہتے بھی نہیں۔ سوری، زندہ نہیں رہتے، رہتے بھی نہیں۔ یہ تو میں یہاں رہنا لکھنا بھول گئی۔ نور کی پلکوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ سلطان نے وہ آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، پھر اس کے ماتھے پر جھک کر بہت آہستہ سے بوسہ دیا۔ وہ سب بھی نور سے ملے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے بھائی کو دیکھ کر نور پھر رونے لگی۔ وہ سب ابھی اس سے مل رہے تھے کہ تبھی کرن بھی حدید کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مزرہ بیگم کے فون پر کال کی تو انہوں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے ایک دم حدید کو کال کیا۔ حدید جو بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا، واپس آفریدی صاحب کے گھر آیا اور پھر دونوں ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ وہ بھی پورے راستے روتی ہوئی آئی تھی اور حدید پورے راستے اسے سنبھالتے ہوئے آیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تینوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ سب سکون سے ہو گئے تھے۔ فیضان اور احتشام اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ سلطان نے وہ ویڈیو شہریار کو سینڈ کرکے اسے پولیس اسٹیشن بھیجا تھا۔ وہ ایک ثبوت تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کو طویل سزا ہو سکتی تھی۔ شہریار رامپور فون کرنا چاہتا تھا لیکن سلطان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کو پریشان نہ کرے۔ اسے پتہ تھا اس کے بابا سائی کو اگر پتہ چلا کہ اس کو گولیاں لگی تھیں تو اس کے بابا سائی کی حالت بگڑ جائے گی۔
وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ شہریار کو اس کی بات مانتے ہوئے خاموش ہونا پڑا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ 3 دن سے وہ دونوں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ گولیاں لگنے کے بعد ٹریٹمنٹ تھوڑا دیر سے ملنے کی وجہ سے سلطان کی باڈی میں ہلکا سا انفیکشن ہو گیا تھا۔ اس کا علاج بھی چل رہا تھا اور نور کا بھی۔ سب ٹھیک تھا لیکن سلطان نور سے بات نہیں کر رہا تھا۔ نور کچھ پوچھتی تو وہ بس ہاں کا جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ نور پریشان تھی کہ وہ اس سے صحیح سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ آج وہ دونوں ڈسچارج ہو رہے تھے۔ آنٹی آپ نور کو اپنے ساتھ لے جائیں، سلطان نے کہا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیوں جاؤں گی ابو کے گھر؟ میں اپنے گھر جاؤں گی آپ کے ساتھ، نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ایک تو وہ 3 دن سے صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا، اوپر سے اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا رہا تھا۔ آنٹی آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور پلیز ان کا بہت دھیان رکھیے گا، سلطان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سلطان میں نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، سلطان نے ایک دم اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور لہجہ ٹھنڈا ٹھاٹھ۔ نور کا دل اس کے ٹھنڈے ٹھاٹھ لہجے پر برف کی مانند جم گیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آنکھوں سے آنسو پھل پھل بہہ رہے تھے۔ سلطان نے لب بھیج کر اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور اپنے بازو سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا۔ اس وقت ان دونوں کے ساتھ مزنہ بیگم اور ربال تھے۔ سلطان کو ان تینوں نفوس میں سے سب سے زیادہ ربال جانتا تھا۔ اسے پتا تھا سلطان نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ سلطان نے اپنا یہ روپ نور کو کبھی دکھایا ہی نہیں تھا۔ اسے کیا پتا تھا اس کا شوہر کس حد تک اپنی بات منوا سکتا ہے اور جو اس کا دل چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ وہ نور کے سامنے دوسرا سلطان تھا جو اپنی نور کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، لیکن یہاں اب دوسرا سلطان تھا جس کے لیے اپنی کہی بات ہر بات سے اوپر ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نور کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ بھی اپنا دھیان رکھیے گا، آگے بڑھ کر ربال نے کہا تو نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میں اپنے گھر جاؤں گی سلطان کے ساتھ، نور نے ایک دم کہا۔ دھیان سے جائیے گا، اگر گھر پہنچ کر ہمیں کال کر دیجیے گا، سلطان نے ربال سے کہا۔ آپ کو سنائی دے رہا ہے سلطان، میں کہہ رہی ہوں میں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، نور نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نور خاموش ہو جاؤ، ربال نے آگے بڑھ کر نور کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے گھر جاؤں گی بھائی، اس نے روتے ہوئے ربال سے کہا۔ جہاں جا رہی ہو وہ بھی تمہارا گھر ہے، اس نے کہا۔ نہیں، میرا گھر وہ ہے جو سلطان کا گھر ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ بچوں کی طرح رو دی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور نور کا بھی۔ وہ نور کو روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور نور بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ربال جانتا تھا کہ سلطان نے کیوں کیا ہے، وہ اس وقت اس سے ناراض ہے، تھوڑا غصہ ہے، اور سلطان کی ایک کمزوری تھی کہ وہ جس سے غصہ ہو یا جس سے ناراض ہو، اگر وہ شخص اس کے سامنے ہو تو اس کا غصہ اس کی ناراضگی کم ہونے کی بجائے
بڑھتی رہتی ہے اور پھر اسے اپنے غصے اور اپنی ناراضگی پر کوئی اختیار نہیں رہتا، اور اس کا غصہ، اس کی ناراضگی کتنی کمینی ہے یہ رپال بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اسے پتہ تھا سلطان نے اس کی بہن کی بھلائی کے لیے ہی یہ کیا ہے، لیکن یہ اس کی بہن نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ تو سلطان کے اس طرح سے چھوڑ کر جانے پر حیران تھی اور اب رپال کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔